فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، پھر جنت سے نکالے جمعہ کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن میرے دوستوں قیامت برپا ہوں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. فرماتے ہیں موجودہ زمانہ میں 5 طاقتیں ہیں۔ وہ کیا ہے میرے دوستوں کہ بھائی ان کی 5 طاقتوں پر ایک بنیاد ہے۔ اسلامی تنظیم کی بنیاد کس پر ہے بھائی؟ مسجد کے اوپر۔ مسجد میں جمع ہونا، مسجد میں بیان کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اپنے معاملات کرنا، اپنے معاشرات میں، اور پھر اس کی بعد آپس میں صلح کرنا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا۔ میرے دوستو جہاد کی بیان اور ارکان اسلام کی متعلق فوکس کرنا، یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جمعہ کی اذان سنتے ہی مسجد میں حاضر ہو جائے۔ اور اسلامی تنظیم کا جو بنیاد کیا ہے بھائی؟ مسجد ہے۔ اب موجودہ زمانہ کے لیے کیا ہے بھائی کہ 5 طاقتی موجودہ ان کی قومی زندگی کی بنیاد ہے۔ ایک اتحاد ہے، دوسرا تعلیم ہے، تیسری کیا ہے؟ دولت، چوتھی نمبر فوج، 5واں نمبر تبلیغ یا پروپیگنڈا۔ یہی ہوتا ہے نا یہ پروپیگنڈا۔ اب جمعہ کی فضیلت کے متعلق، اب میں نے جو جمعہ کی فضیلت کے متعلق فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، پھر جنت سے نکالے جمعہ کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن میرے دوستو قیامت برپا ہوں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پھر فرمایا امام احمد سے منقول ہے کہ شب جمعہ لائلۃ القدر سے بعض نوعیت سے دیکھا جائے تو شب جمعہ لائلۃ القدر سے بھی افضل ہے، بعض نوعیت کے مطابق۔ پھر میرے دوستوں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ شب جمعہ جو ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے میرے دوستوں ان کی والدہ ماجدہ کی بطن میں جلوہ افروز ہے۔ شب جمعہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے منقول ہے مشکوٰۃ شریف۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص جمعہ کے دن دعا کرتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے، دعائیں قبول فرماتی ہیں۔ جو بھی اس کی تمنا ہوتی ہیں اللہ سے مانگتا ہے۔ بعض علماء نے میرے دوستوں 40 فضیلتیں بتایا، 40 وقت بتایا کہ ان وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن سب سے مقبول وقت کون سی ہے کہ جب امام اپنے خطبہ کے لیے دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، وہ سب سے مقبول وقت ہے۔ اس وقت میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، مگر ہاتھ اٹھا کے یا اپنے منہ سے کوئی دعا نہیں کرنا ہے، تصور کرتے رہنا، اپنے دل کے اندر دعائیں دل سے کرنا ہے اور خاموشی سے بیٹھے رہنا۔ امام جب دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اب فرمایا میرے دوستوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور بھی پھونکیں گے، اور پھر فرمایا کہ سورۃ البروج والسماء ذات البروج وشاہد ومشہود، کہ جو شاہد ہے اس کا مطلب جمعہ ہے،
शाहिद जो मतलब है उसका मतलब जुमा है। अबू दाऊद से जुमा के दिन तमाम दिनों का सरदार है। अबू दाऊद शरीफ में लिखते हैं कि हदीस शरीफ में अबू दाऊद शरीफ के जुमा के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया और तमाम दिनों का सरदार है। कोई जो शख्स जुमा के दिन या शब जुमा को मरता है तो कब्र के अजाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नजात अता फरमाते हैं, वो कब्र के अजाब से महफूज रहता है शब जुमा को, यानी जुमारात और जुमा को। और ऐसे नहीं कि वह मैयत को जो है ना जुमा तक की बड़े लंबे वक्त जो है ना इंतजार की जाए, जुमा से पहले पहले उसको दफन कर देना बेहतर है। फिर मेरे दोस्तों फरमाया कि जुमा की रात सफेद है, सफेद रात है, जुमा के दिन रोशन दिन है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुस्तहक की जन्नत को अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे और दोज़खियों को दोज़ख के अंदर दाखिल फरमाएंगे। जन्नती को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बुलंदी को जाहिर करेंगे और जहन्नमी को जहन्नम के अंदर डालकर उसकी पस्तगी को जाहिर फरमाएंगे, ताकि वो आखिरत में कोई जुमा कोई दिन नहीं होंगे। मगर ये जुमा के दिन की इतनी अहमियत है कि भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये जुमा के दिन इसको शामिल करेंगे। फिर मेरे दोस्तों जन्नत के अंदर एक हवाएं चलेंगे जो है जो मुश्क वो उड़ाते हुए ना उनकी लिबासों में होंगे, जैसे कोई औरत को सजाती हैं और उसको खुशबू और महक लगाकर बड़ी हसीन और खूबसूरत बना दी जाती है, इस किस्म की हालत होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। वो दिन कौन सी होगा? जुमा के दिन। हालांकि आखिरत में जुमा नहीं है, मगर ये एहसास की जाएंगे कि भाई ये जुमा के दिन है। लोगों को मालूम किए जाएंगे भाई कि ये जुमा के दिन है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे और भाई तुम क्या चाहते हो? कि अल्लाह हम तुझे देखना चाहते हैं, तुझसे मुलाकात, तेरे दीदार, तेरे हसन, तेरे जमाल को देखना, हस्न जमाल को देखना चाहता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीदार की पर्दा उठा देंगे, वो देखेंगे। अल्लाहु अकबर। जब उनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुस्न जमाल को देखेंगे तो अल्लाह की जो जलाल को देखते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी चेहरों के ऊपर वो हुस्न और जमाल की ऐसे नूर चमकते रहेंगे। फिर उनकी बीवियों को रब्बुल इज्जत जन्नत के अंदर मेरे दोस्तों दाखिल फरमाएंगे। दाखिल फरमाने के बाद मेरे दोस्तों औरतों से पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए? तो ये कहेंगे कि हमें अपना शौहर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी शौहर को इनके सामने पेश कर देंगे और जब शौहर को पेश करेंगे मेरे दोस्तों तो फिर औरतों से रब्बुल इज्जत पूछेंगे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीदार की पर्दा गिरा देंगे, जब दीदार की पर्दा गिरा देंगे, गिराने की बाद तो पूछेंगे तुम्हें और क्या चाहिए? तो जन्नत दोज़ख से यार अब क्या करूं, आरज़ू है मैं तुझे देखा करूं। जन्नत दोज़ख से यार अब क्या करूं, आरज़ू है मैं तुझे देखा करूं। या अल्लाह तेरी दीदार करते रहूं। जन्नत और दोज़ख से हमें क्या करना है? शौहर भी मिल गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दीदार की पर्दा गिरा दी। जब दोबारा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी दीदार की पर्दा उठाएंगे तो उनकी शौहर का तुम तो पहले बड़े हसीन और खूबसूरत और बड़ी जमाल वाले तुम्हारे चेहरे के ऊपर नूर चमक रहा था कि जो अल्लाह की दीदार की थी, अल्लाह की नूर उसकी तजल्ली हमारे शक्ल के ऊपर पड़े, इसी वजह से हमारा चेहरा चमक रहा है। ये जुमा के दिन होगा। अब मेरे दोस्तों देखिए, जुमा के दिन मेरे दोस्तों हजरत तारिक बिन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि जुमा हर फर्द पर वाजिब है, सवाए बीमार, बच्चे, गुलाम, औरत की। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि किसी को अपनी जगह मुकर्रर करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स नमाज जुमा नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो शख्स नमाज जुमा नहीं पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि किसी को मेरी जगह पर मुकर्रर कर दो और मैं बाहर निकलकर खुद उनकी घरों को जला दूं। जुमा की इतनी बड़ी अहमियत। फरमाते हैं मेरे दोस्तों इब्न अब्बास से लेकर जो शख्स
جمعہ ترک کر دیتی ہیں بلا وجہ کہ وہ اس کی نام منافق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دوستوں کہ جمعہ کی فضیلت کے ایک قدم جمعہ کی نماز کے لیے جو شخص نکالتے ہیں، ایک قدم جمعہ کے دن کی جمعہ کے لیے نکلنے والے کا، حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک قدم میں 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کے لیے جو شخص نکالتے ہیں ایک قدم میں 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ابھی تم نے اپنے در سے کتنی قدم تم چلے ہو آپ بتا دو؟ ایک قدم میں 1 سال کی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جمعہ کو نہیں پہنچتے اللہ رب العزت اس کی دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ 3 جمعہ چھوڑنے سے دل پر رب العزت مہر ٹپے لگا دیتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں اور وہ منافق میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیں میرے دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کو ترک کرتا ہے وہ دوزخی ہے۔ شیاط الجماعت دوزخی ہے جو جمعہ کو چھوڑتا ہے۔ پھر فرمایا دوسری حدیث میں میرے دوستوں احیاء العلوم کے اندر کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس نے جمعہ کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کے پس پشت ڈال دیا ہے۔ آپ میرے دوستوں جمعہ کی اہمیت کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا، تو جمعہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ مگر میرے دوستوں ہم لوگ جمعہ کی نماز پہلے دور میں تو بھائی جمعہ کی تیاری تو کہتے شب جمعہ کو کرنا شروع کر دو، صبح فجر کی بعد جمعہ کی تیاری شروع کر دو، پھر جمعہ کے لیے پہنچ جاؤ تو پہلی صفوں پکڑ لو میرے دوستوں، پہلے صفوں میں پہنچو۔ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے میرے دوستوں۔ آپ دیکھو حرم کے اندر صبح 8 بجے پہنچتے ہیں، جو 9 ساڑھے 9 کر گیا دوبارہ اس کو جگہ نہیں ملتا، حرم کے اندر باہر جا کے کھڑے ہو جائے صحن میں، بڑے مشکل سے جگہ مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ سب کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں۔ اب آگے بھی جو صورت چل رہا ہے میرے دوستوں، میں نے اس لیے مختصر پچھلے جمعہ کا آخری تھا تو میں نے بتا دی میرے دوستوں۔ تو بات یہی ہے، وقت ہو گئی ہمارے کہ آئندہ جمعہ کو جو سورۃ المنافقین چلیں گے، آخری ایک حدیث میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ بھائی تمہارے کیا حال ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تعجب سے ابوبکر صدیق رضی اللہ کہا ہاں کہ میں جب اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھتا ہوں، جیسے میں مجلس میں قرآن کی باتیں سنیں کہ جنت اور دوزخ ہمیں نظر آنے لگتی ہیں، جنت دوزخ ہمیں نظر آنے لگتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کا ہمارے قلوب کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے دلیں اطمینان ہو جاتی ہیں اور اللہ کی ذکر کے لیے ہم جو ہے نا آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اور لیکن ہم جب اپنے گھروں میں لگ جاتے ہیں، کاروبار میں، تجارت میں، اپنے کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں، اپنی باغات میں لگتے ہیں، وہ حالت میں نہیں رہتی ہیں کہ بھائی ہاں اس وقت بھی تو ہم جنت و دوزخ کو اسی لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ اب تو ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے گھریلو زندگی میں آ جاتے ہیں تو کہا کہ اسی وجہ سے کہ میں نے منافق ہو گیا۔ ان کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے بھی اسے لگتا ہے کہ چلو اللہ کے رسول کے پاس۔ دونوں پہنچے، یا رسول اللہ، کہا کہ کیا حال ہے اللہ کے رسول؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق ہو گئے۔ بولے یہ کیسے بات؟ اللہ کے رسول نے تعجب سے پوچھنے لگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں جنت اور جہنم نظر آنے لگتی ہیں اور ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم اسی مجلس سے نکلتے ہیں پھر ہماری حالت اور کچھ ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہی حال تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم اس مجلس میں بیٹھ کر
جن سے عقیدہ رکھو گے اور ہمیشہ تمہارے دین کے اوپر رکھو گے تو یقین ماننا کہ فرشتہ تمہیں راستہ چلتے ہوئے تم سے مصافحہ کریں گے، اور تمہارے بستروں میں تمہارے سوتے ہوئے فرشتہ آ کر تم سے مصافحہ کرتے رہیں گے۔ ایمان والے، آج تو منافقین کا بھرپور ہے میرے دوستوں، کیا کہنا ہے۔